جی یہ دوسرا حصہ ہے ہمارے انٹرویو کا. آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے کافرز آف دی ہندو کش بائی رابرٹسن؟ جی تھوڑے بہت میں نے اس کے وہ پڑھے ہیں، بالکل جس سے ریلیٹڈ جو ہے ہمارے. صحیح ہے نا. تو خیر رابرٹسن کا ایک میں آپ کو واقعہ جو بیان کرتا ہوں. 1892 میں جب گلگت پہ گلگت ایجنسی بنانے لگے برٹشرز آ کے، تو انہوں نے ہمارے گور کے جو ریپبلکنس تھے، جن کو ریپبلکن کہتے ہیں، ان کو بلایا. اس میں ہیڈ مین میرے خود دادا تھے، جس کا نام ہے دو دیلو. تو وہ گئے وہاں جا کے. جب وہ گئے تو انگریز نے کہا، اس وقت کرنل ڈیورن سے ان کی ملاقات ہو گئی، کرنل ڈیورن کے ساتھ شروع میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں تو ہم ایک سسٹم لے کے آئے ہیں جس میں ٹیکس ہوگا، معاملات ہوں گے. تو پھر ہمارے انسیسٹرز نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایک ریپبلکن لوگ ہیں، تو ہمارے یہاں یہ سسٹم مطلب صدیوں سے نہیں چل رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے لوگوں نے کہا یہی کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے، زمین ہماری اپنی ہوگی، معدنیات جتنے بھی جو ریسورسز ہیں جو ہماری گور ریپبلک کے، وہ ہمارے مطلب ہوں گے، اس میں کسی اسٹیٹ کا وہ نہیں ہوگا. تو پھر 1892 میں رابرٹسن اپنے مشن کے ساتھ گور آ کے معاہدہ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ. تو وہ معاہدہ ہمارے پاس موجود ہے گور آباد کا، یعنی یہ 1892 میں ہوا ہے. تو اس طرح ماشاءاللہ ہمارے پھر 1842 میں ہی گور میں جا کے یہ جو سکھ گورنمنٹ آئی گلگت میں. تو اس میں کیونکہ یہ جو گورامان تھے یہ انویڈرز تھے اس خطے میں، تو ان کو ہمارے لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی سلیو ڈیلرز تھے بہت بڑے نا اس خطے میں. تو ہمارے لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی، کیونکہ ان کے جو چاچے تھے سلیمان شاہ، اس نے آ کے کہتے ہیں کہ کافی یہاں سے لوگوں کو ایز اے سلیو ڈیلنگ کر کے افغانستان بھیج دیے تھے. کہتے اللہ جانے اس میں کتنی صداقت ہے، جو ہم نے بکس میں بھی پڑھا ہے تھوڑا بہت. تو خیر اس وجہ سے آدھے لوگ آبادی جو تھی یہ جو کچھ وقت جو انویڈرز تھے ان کے مخالف ہو گئے تھے. صرف یہی ٹیکس اور جو ملکہ تھے سلیو ڈیلرز تھے، یہ لوگوں کو غلام بناتے تھے اور بیچتے تھے. تو اس وجہ سے ہمارے لوگوں نے ریزسٹ کیا. ہمارے گور کے لوگوں نے، بونجی کے لوگوں نے، ڈموٹ جو ہے اور بگروٹ کے اور گلگت سینٹر کے جو لوگ تھے، انہوں نے گورامان کی ریزسٹ کیا. تو پھر ہمارے لوگ جا کے ڈوگرا، تو اس وقت ڈوگرا نہیں تھے، سکھ رنجیت سنگھ کی گورنمنٹ تھی 1841-42 میں. تو اس کا کوئی گورنر تھا، وہ مسلمان تھا کشمیر میں اس وقت. ان کے پاس گئے، جا کے کہا کہ بھائی اس طرح انویڈر آیا ہے افغانی، تو وہ سلیو ڈیلر کرتا ہے، تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو ڈوگرا کا اس کے بعد پھر یہاں پہ انہوں نے 1843 میں 42-43 میں، اس وقت سکھ گورنمنٹ تھی، استور تک وہ آ چکے تھے، رنجیت سنگھ کی جو فوج تھی بلتستان اور استور تک موجود تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ 1846 میں انگریز آ جاتے ہیں، وہ ڈوگرا کو کشمیر بھیج دیتے ہیں. یہ کہانی سب کو پتا ہے. تو لیکن اس کے بعد بھی 1846 کے بعد بھی یہاں کا گلگت کا لوکل راجا ہوتا تھا. یہ نہیں کہ کشمیر کے انڈر میں ہم تھے. تو کشمیر اور ہمارا، آپ کو پتا ہے درادہ شاہی ایک بہت بڑی کنگڈم گزری ہے جس کا ذکر ہے 10th-11th سینچری میں. تو ان کو درد کہا جاتا تھا. تو یہ شروع سے ایک الگ سٹیٹ رہا ہے. تاریخ ہے اس کی، مطلب اس کی مہابھارتما میں پرانا جو ہے، جو ہندو جو بڑی جو کتابیں ہیں مقدس، اس میں ذکر ہے ان کا. اس کو کہتے تھے یہ بہت بڑا جو درادہ جو بادشاہ نام تھا، یہ گریٹ مطلب چیریوٹ واریئرز تھے، یہ بہت بڑے. اور کسی نے ان کو ایرانین کہا ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے یہ ایرانی یا ایب اوریجنل تھے یا یہ انڈو یوروپین تھے، کیونکہ زیادہ تر ہمارے ڈی این اے بھی ابھی آیا ہے، جو کچھ ان لوگوں کا ڈی این اے کیا ہے اس میں ہمارا زیادہ تر ویسٹرن یوریشین ہے. اور ہمارے اور کیلاش کے کافی جو ہیپلوگرافس ہیں وہ ملتے ہیں ڈی این اے میں بھی. میں نے تھوڑا دیکھا ہے، آپ بھی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں وہ ڈاکومنٹ جو ڈی این اے کا ہے. تو خیر ان شاء اس پہ کشمیر اور یہ ابھی معاملہ جو چل رہا ہے ہمارا گلگت کشمیر یہ وہ بڑی کہانیاں چل رہی ہیں. تو تاریخ حقیقت یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ 1846 میں جب ڈوگرا آ گئے تو گلگت اور دیامر یہ دو ڈیفرنٹ جگہ ہیں. استور بلتستان میں رنجیت سنگھ کی گورنمنٹ تھی، تو اللہ محالہ ڈوگرا وہاں پہ ان کی سلطنت قائم ہو گئی. لیکن گلگت میں کیا تھا، جو رولنگ جو تھے وہ لوکل ہی ہوتے تھے. انہوں نے ایز اٹونومس آپ کے ٹریبیوٹری اسٹیٹس تھے ہم لوگ کشمیر کے، یہ نہیں کہ ہم ڈائریکٹ ان کے اسٹیٹ تھے. یہ شناکی بیلٹ جس کو ابھی دیامر کہا گیا ہے، پلس گلگت ایجنسی جس میں ہنزر، نگیر، گیزر اور گلگت شامل ہیں.
اس میں استور اور بلتستان یہ نو ڈاؤٹ اس میں تاریخ ہے، ہم اس میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، یہ رنجیت سنگھ کے دور میں ہی یہ چلے گئے تھے، کیونکہ زوراور سنگھ نے آ کے ٹیک اوور کیا تھا بلتستان وغیرہ آ کے، پھر استور بھی آ گئے تھے. تو یہ تاریخ ہے. پھر 100 سال کی تاریخ تو ہر ایک کو پتہ ہے، اس میں کہانیاں چلی. لیکن یہ ہے کہ اس خطے میں 7 سینچری سے لے کے آپ کہیں کہ جو جیڈمار کا جو ریسرچ ہے کہ اکثر کہتے ہیں 7 یا 8 سینچری میں یہاں میں اینٹی بدھسٹ لوگ آ گئے یا زرتوش پیپل آ گئے. تو ہو سکتا ہے یہ کیلاش والے 7 سینچری میں وہاں سے ادھر آئے ہوں، 7 8 سینچری میں، کیونکہ اسلام پھیلا وہاں پہ اس سائڈ میں اسلام آیا تھا بدخشان وغیرہ سائڈ میں. تو میں بھی پاسبل ہے کہ یہ چترال سے ادھر آئے ہوں، جس کا 7 8 سینچری میں ذکر ہے کہ جو زرتوش پیپل تھے یعنی ایرانی پیپل تھے. تو اس کے بعد پھر آپ شری بھدت ہمارا ایک بہت بڑا ایک لیجنڈری کنگ گزرا ہے. اس کے بعد شو ملک ہے. شری بھدت کے بعد جو کنگ گزرا ہے وہ شو ملک کہتے ہیں، مطلب شینا کو، مطلب جس کا ذکر ہے ہمیں، جس کے اوپر کافی شعر و شاعری بھی ہے. سو ملک تو کلاشوں میں بھی تھے. بالکل. تو یہ شو ملک وہی ہے کہ اب یہ ہمیں کشمیر میں ہمیں ایک تاریخ ملتی ہے جس کا ذکر ملتا ہے. کشمیر میں ایک جگہ میں ذکر کیا ہے جب یہ 10 یا 11 سینچری میں ایک بادشاہ اپنے ساتھ 7 ملیچا پرنسس، تو کسی نے ان کو مسلم کہا، لیکن اکثریت کہتے ہیں کہ یہ سکا پیپل تھے، سکا لوگ تھے. سکا بالکل صحیح ہے جی، اس کو سکا کہا گیا جی. اب سکا آپ کے کہ نو ڈاؤٹ نام بھی ہمیں ملتے ہیں. اب گوہر آباد ویلی میں ایک جگہ کا نام ہے ساگچل. جی ساگچل صحیح ہے نا. تو چل جو لفظ ہے یہ فالکم کو کہتے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا. نہیں تو ہو گیا ٹرائب. نہیں، آپ بولتے رہیے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہیپٹلائٹ زیادہ تر میرے حساب سے ہیپٹلائٹ کا اوریجن ہو سکتا ہے یہ خطہ ہو جی. یہ دردستان ہیپٹلائٹ کا اوریجن یہاں سے، ہیپٹلائٹ وائٹ ہومز بلیک ہومز یہ یہاں سے پھیلے ہوں. بالکل مجھے صحیح. زیادہ میری جو اسٹڈی ہے وہ اسی کیونکہ نام ہمارے تقریباً ہیپٹلائٹ یا وائٹ جو جس کو سویتا ہونا بولتے ہیں جی سفید ہون، جی اس سے ہمارے بہت سارے نام ملتے ہیں. ہمارے قبیلے ہیں، جلخان قبیلہ ہے، جی کھنجل قبیلہ ہے. جی. پھر یہ کھنجل وغیرہ ترک شاہی سے لنک کرتا ہے. ہاں جی. تو یہ شینا کے اندر مطلب آپ اس کے اوپر اصل ریسرچ کسی نے نہیں کیا ہے لوگوں کے اوپر، کیونکہ ان کو کہا کہ یہ 7 سینچری کے بعد. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے پیپل جو شینا لوگ ہیں یہ انہوں نے 17 بلکہ میں کہ گلگت کے اندر انہوں نے جو لاسٹ جو دادی جواری یہ سارے شین مطلب رولرز گزرے ہیں. ایون ہنزا نگیر کے جو رول ہے جو میر ہیں یہ ہمارے بانجے ہیں یا ہماری نسل کے ہی ہیں. جی ایک بات اور آپ سے پوچھنی تھی. آپ کے پاس بہت اچھی کلیکشن ہے پتھر پہ جو کشیدہ کاری ہوئی ہے. جی جی ہاں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اس سے آپ کا کوئی ابھی بھی تعلق ہے؟ ابھی بھی لوگ بناتے ہیں اس طرح کی چیزیں؟ اب میں دیکھیں نا، ہمارے لوگ اس خطے میں گلگت بلتستان میں سب سے کنزرویٹو جو ہیں وہ دیامر کے لوگ ہیں. آپ تاریخ دیکھ لیں صحیح، لیکن ان کو پتا تھا کہ ان راک کارونگز میں ہمارے داداؤں کے نام ہیں، انہوں نے ان کو نہیں چھیڑا ہے. دیامر کے اندر سب سے زیادہ راک کارونگز اس کے اپر انڈس میں ہمارے پاس ہی ہیں. مطلب جو ریسورس ہے آرکیالوجیکل جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ آپ کو اپر انڈس ویلی میں کہیں نہیں ملے گا. ایسا کریں گے کہ ہم ایک چھوٹا سا نا ساتھ ڈسکشن بھی کھول لیں گے آپ کا. یہ جب جیسے ہی میں یوٹیوب پہ لکھوں گا آپ کی ساری چیزیں، تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈسکشن بھی بنا لیں گے. اچھا، اینشنٹ دارز جو تھے وہ بھی اس تمام علاقے میں کافرستان سے لے کر اور چین تک، کشمیر تک، اپر دیر، لوور دیر اور کابل تک تھے. اور دوسری جو آپ نے سلیوری کی بات کی ہے، تو کابل میں سب سے بڑا بازار لگتا تھا سلیوز کا. کوئی بہت ہی پرانی بات ہے یہ تو، 700-800 سال سے بھی پہلے کی بات ہے. ہاں جی چلے. تو ہمارے لوگ ہاں بولے اگینسٹ ہے نا، یہ شروع سے ہمارے لوگ ٹیکس یعنی مطلب باہر کے لوگوں کو انویجرز کو انہوں نے بڑی کوشش، کیونکہ وہ تو نیچے سے گزر جاتے تھے. ہماری آبادی تو ویلیز ماؤنٹینز کے ٹاپ میں ہوتی تھی. اس وجہ سے یہ خطہ آپ کہہ لیں کہ 1500-1600 تک یہ خطہ میرے خیال میں انویژن سچ بڑے لیول پہ انویژن نہیں ہوا ہے. ہاں کوئی فوج آ کے نیچے سے کشمیر جا سکتی ہے، یا کوئی فوج کشمیر سے آ کے چترال جا سکتی ہے. ہاں جی،
वो एक ऊपर वैलीज में आके उन्होंने हाँ सिवाय डोगरा के, ये अंग्रेज और डोगरा के वैलीज में कोई नहीं आया। जी दारेल वैली में देखें 1866 में फर्स्ट अंग्रेज आए, वहां पे उनका जिक्र है, 1866 में गए हैं जी दारेल वैली में। हाँ जी तो उससे पहले कोई इन्वेजर नहीं गया वहां पे। ठीक है तो 800 साल तक कह सकते हैं कि इस खिते में 800 साल तक हम आपको तारीख बता सकते हैं, क्योंकि हमारा शिजरा मौजूद है। वहीं शिजरा फिर दारेल में भी वहीं दादे की नस्ल है, तो कोहिस्तान में भी है, गिलगित में भी है, बगरोड में भी है, फिर आगे जाके लद्दाख कारगिल के जो शिनाजो लोग हैं वो हैं, फिर कश्मीर के हैं। माशाल्लाह हमारी एक बहुत अच्छी जो जिलास जो है, जो शीन जो लोग हैं, उनकी बहुत अच्छी एक तारीख रही है यहाँ पे जी खिते में। हाँ जी क्योंकि क्योंकि मुगल दौर आए, मुगल दौर में इन्होंने उसको रेजिस्ट किया। हाँ जी वो तो सिर्फ 400 साल पहले की बात है। जी जी। और ये उससे जो पहले तो हमारे हाँ रूल था ना इस ये खिते जो में, जरद जो थे, जो जरद और सुमलिक दो यहाँ पे, मेरे हिसाब से यहाँ पे दो ट्राइब्स है। ये 15 सेंचुरी से पहले और 7 सेंचुरी के दरमियान यहाँ पे एक शुमली की लैंड थी और एक दरद दरादा शाही जिसको बोला गया है। जी यहाँ पे दो लोग थे। दरद जो था, जिसको अक्सर कहते हैं कि किशन गंगा, नारायण और ये अस्टोर वैली, इससे लिंक करते हैं ज्यादातर ऑथर्स। उससे आगे जो था, ये आप कह सकते हैं कि ये सकक यूपल थे या फ्रूम मलिक की नस्ल थी, जिसको मतलब जिसका शिरवदत के बाद जो आए हैं लोग, वो फ्रूम मलिक के हम कह सकते हैं तारीख के हिसाब से। क्योंकि कश्मीर से हमें मिलता है कि 7 प्रिंसेस के साथ मिलके दरद बादशाह ने कश्मीर पे चढ़ाई की। हाँ जी उनका बहुत बड़ा ऑथेंटिक रिकॉर्ड आ गया। इसका मतलब है कि ये दरद और लोग थे, जो 7 जो 7 मस्के हम बोलते हैं गिलगित में, तो वो और लोग थे। इससे इतना अंदाजा होता है। या फिर यही दरद के गवर्नर्स थे वहां पे, जी 7 गवर्नर्स होंगे जी दरद के, 7 ये हो सकता है इन दो में। तो वहां और पीपल थे। तो उनका कोई मजहब आप कह सकते हैं कि आइडेंटिफाइड मजहब नहीं था। इसका मतलब ये होता है। हाँ जी जी हाँ, यही इसका अखबार ना वो जरूर जिक्र किया। फिर मलिचा को वो कहते हैं बाहर के लोग, जी एक कंसेप्ट ये भी है। जी तो अब इन दोनों में से वो स्टडी करेंगे तो ला मुआला, मेरे हिसाब से वो बाहर इन्वेडर्स थे, जी इसलिए उनको मलिचा कहा गया। हाँ जी अभी उनका भी अपना कुछ मजहब था। आपके इलाके में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये पत्थरों पे लिखी हुई चीजें पढ़ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत नहीं नहीं, वो तो काफी रिसर्च हुआ है ना इस पे माशाल्लाह। दियामर के जितने भी रॉक कार्विंग्स हैं, उनकी पूरी कहानी भी लिखी हुई है कि जो बुद्ध है वो उसकी क्या कहानी है। मतलब बहुत जबरदस्त, वो 3-4 जो बड़े बड़े तस्वीरें हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा। उसका जी बकायदा उन्होंने बताया है कि ये बुद्धिज्म में इसकी क्या मतलब इसके क्या फंक्शन होते थे। हाँ जी अगर एक बुद्ध बना है, वो जिस पोजीशन में है, तो इसकी क्या मानी है। हाँ उसके जी साथ अगर कोई उसने खेला है, किसी उसके साथ कोई टाइगर है या कोई चीज उसमें, मतलब आप 1-2 तस्वीर देखें तो थलपन में आपको उसमें नजर आता है। हाँ बर्फानी एक चीता शहजादा, बर्फानी जी चीता जी जी बिल्कुल बर्फानी चीता होगा, कुछ भी हो, या हो सकता है ये मतलब वुल्फ हो। जी तो इस खिते की जो तारीख हमें जो हम आर्कियोलॉजिकल हिसाब से जो रॉक कार्विंग्स के हम आते हैं, तो हमें ह्यूमंस का तो मेगालिथिक न्यूलिथिक से यहाँ पे वो बताते हैं। जी न्यूलिथिक यहाँ पे नक्श वो मौजूद थे, जो रॉक कार्विंग्स अपर इंडस में जो हाँ दियामन जी कोहिस्तान में मौजूद है। जी न्यूलिथिक पीरियड से लेके 10th सेंचुरी तक यहाँ पे कार्विंग पे काम हो चुका है। जी रॉक कार्विंग मौजूद है 10th-11th सेंचुरी तक। हाँ जी उसके बाद यहाँ पे पेपर वर्क आ गया, रॉक जी कार्विंग्स खत्म हो गई। इसका मतलब है कि 11th सेंचुरी में कोई सिविलाइज्ड एक नेशन आ गई इस खिते में, हाँ जी जो पेपर वर्क, जिन्होंने पेपर वर्क पे काम किया होगा। हाँ जी तो पेपर वो तो ये चाइना से आया था ना नीचे की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, ये हो ओरिजिनली सकता है। चाइना ने बनाया पेपर। बिल्कुल। हमारे तो फिर जी जी जी, आप बताएं बताएं। हमारे इलाके में रिवाज नहीं था पेपर का। यहाँ पर बार्क के ऊपर लिखा जाता था, छोटी छोटी तख्तियों के ऊपर। बिल्कुल। हाँ चले अब यहाँ पर हम अभी अब ब्रेक ये करते हैं। जो गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट है, गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट में मैंने एक वहां पे, आप उसको शायद आपने पढ़ा होगा, गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट जो है, ये कहते हैं कि 1st-2nd सेंचुरी में उस जमाने में लिखा गया, उसकी कोई ट्रांसलेशन है जो गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट मिला है। जी वो 1st-2nd सेंचुरी में जो यानी कुशान्स जो आए थे यहाँ पे, कुशान जो डायनेस्टी आई थी, तो उसमें जो बुद्धिज्म के जो भी, यानी जिस तरह इस्लाम के होते हैं फीका है, मामलात है, इसी तरह उनका भी कोई सिस्टम होगा बुद्धिज्म जी का। बिल्कुल
تو وہی چیز کہتے ہیں کہ اب پوری ورلڈ میں اس وقت صرف جو گلگت میں ملا ہے اتھینٹک جو ڈاکومنٹ ہے وہ مطلب گلگت میں ملا ہے. جی باقی سب وہ کہانیاں ہیں اور ان کے پاس جو اوریجنل ہے وہ اس وقت صرف گلگت میں جی موجود ہے. اب یہاں جو پر ہم گلگت میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ تیسری سیشن کریں گے. جی صحیح ہے مصاری صاحب، تھینک